مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان ہمارے پرانے دوست ٹی شاہ صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک۔ میرا ایک سوال تھا۔ اب وہی ٹی شاہ صاحب ہیں جو آتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ مطلب دو ہی بار آیا ابھی، اس ہاں سے جی پہلے۔ ہاں جی بالکل۔ جی سنائیں، کیا حال ہے آپ کا؟ بس الحمدللہ ٹھیک۔ میرا ایک سوال تھا۔ ہاں جی بھائی۔ میرا ایک سوال تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صلی ان کا اللہ۔ ایک پرپس تھا، مطلب ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑا، ٹھیک ہے نا، پوری جنریشن پہ۔ ایک ان کی وجہ سے ایک لہر، اور جو بھی پیغمبر آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا تھا۔ تو جو مرزا قادیانی آیا تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اس نے کیا امپیکٹ ڈالا امت پہ؟ اس نے ہاں ایسا کیا انٹروڈیوس کیا، مطلب جس سے فرق پڑا؟ ہاں جی، یہ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تیر شاہ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی تھے، لیکن آج تک عیسائی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں لائے، بلکہ وہ آپ کی توہین کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہر نبی پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بعض چیزیں بتاتا ہوں کہ جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی۔ ایک آپ کا جو مشن تھا وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا احیاء کرنا، کیونکہ آج کل مسلمان بھائی وہ اللہ کی صفات کے بھی منکر ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کے بعض عقائد ہیں جو کہ بالکل قرآن کے مخالف ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بعض مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچڑا ہے اس کو خدا بنا لیا تو اللہ نے کیا ان کو جواب دیا؟ یہ بہت اہم ہے، قرآن میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے جب اس کو جو بچڑے کو خدا بنا لیا تو اللہ نے ان کو ایک جواب دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دائمی صفت کا ذکر کیا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی تعلیم دی کہ آپ لوگوں نے اس کو خدا بنا لیا، اور علم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو بچڑا ہے ان کو نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے۔ یہ ایک صفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسی پیش گوئی کی بھائی جس کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے پیش گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ طاعون آ رہا ہے، پھر اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی احافظ کل من فی الدار و انی احافظ کا خاصہ، کہ جو تمہیں حقیقی طور پہ مانیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے، اور خاص طور پہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب اسی زمانے میں آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ ثمانین حولاً او قریبا من ذالک، کہ 80 سالوں کے قریب آپ کی عمر ہوگی۔ اب ساتھ طاعون بھی آ گیا، اب آپ کے مخالفین دن رات ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے پیش گوئی کی کہ اللہ نے وعدہ کہ وہ مجھے بچائے گا، اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اب آپ غیر احمدی ہے تیر شاہ بھائی، آپ اس کا صرف جواب دیں، کیا یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا؟ دیکھیے، آپ مجھے ایک پیشنٹ کو اگر دکھائیں گے بھی تو پوری ہوگی، ایسے میں نے پھر بہت ساری دیکھی ہے جو پوری بھی نہیں ہوئی ہے، اس کا ٹھیک آپ ہے، انہیں سوال اپنی ڈیتھ کریں، سے لیکن ریلیٹڈ۔ یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اس پہ آپ متفق ہیں کہ یہ پوری ہوئی ہے؟ ہاں، تو کہاں ابھی پوری طریقے سے پھیلی ہے، مطلب احمدیہ کی؟ کیا اسلام احمدیہ پوری دنیا کے کناروں تک پھیل چکے یا نہیں؟ کہاں پھیل چکا ہے؟ وہ تو بہت ہی مائنیوٹ نمبر میں، مطلب میں نے کمپیئر ٹو یہ نہیں جو۔ پوچھا کہ ہماری تعداد کیا ہے بھائی،
پیش گوئی میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. کیا احمدیہ کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں بھی ہو سکتی ہے، بٹ اچھا اب میں پھر آپ کو بھی ایک چیز موسٹلی وہ دکھاتا ریجیکٹڈ ہی ہے نا. نہیں، ایک سیکنڈ، یہ مجھے افسوس کی بات لگی ہے تیش شاہ بھائی، کیونکہ آپ مولوی بھی نہیں ہیں اور آپ نے اتنی واضح پیش گوئی کا انکار کیا. لیکن فکر نہ کریں، آپ کے لیے ایک بہت اہم تحفہ ہے آج. لیکن آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے، پھر سوچنا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جو مولوی ہیں نا ان میں بھی یہ جرت ہے کہ وہ اس کو مان لیتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر میں آپ کو پھر سے سوال پوچھوں گا. بڑا خطرناک فتنہ ہے. وہ بڑی ساری کافر تنظیمیں، کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کا ایک بڑا منظم پروگرام ہے. وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر وہاں قادیانی. ہمارے والد صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں. شمالی آخری کونا ناروے وہاں پر قادیانی، اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا جزائر فجی وہاں قادیانی، دنیا کا مغربی کنارہ گھانا وہاں پر قادیانی. محترم، یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل، مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے. اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو، اس وقت مرزا نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئی، اور واقعی پہنچ. دیکھیں مولویوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ پیش کوئی پوری ہوگی، لیکن اگر پھر بھی ایک آپ لوگ ایسے انکار کرنا چاہتے ہیں تیر شاہ بھائی، پھر میں اس پہ کیا کہوں، آپ مجھے بتائیں. دیکھیں یہ تو مطلب ایسے ایک دو تکے لگ بھی سکتے ہیں. میں تو آپ کو ایسے پھر بہت سارے یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو فیل بھی ہوئے اس کی پروفیسیز. ٹھیک ہے، مجھے اس اس پہ پہ ڈسکس اب نہیں کرنا ہے. آتے ہیں، میرا جو اب اس کوشچن تھا پہ نا، کرتے ہیں بات. آپ سوال کریں، آپ مجھے بتائیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کون سی پیش کوئی پوری نہیں ہوئی، آپ مجھے بتائیں. وہ میں اگلی سٹریم میں آپ کو دکھا دوں گا. ابھی فی الحال میرا جو کوشچن تھا نا وہ یہ لیکن تھا آپ کہ نے اسلام میں ایسی ایک سیکنڈ تیشا بھائی، ہر پیش کوئی کا جو آپ ذکر کریں گے نا، پہلے میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود کے اپنے الفاظ پڑھے اس پیش کوئی پہ. دوسرا سوال میں آپ کو پوچھوں گا کیا آپ نے اس پیش کوئی کی شرائط پڑھی ہیں خود ہی ان کی کتابوں سے. اگر آپ کا دونوں سوالوں پہ نہ ہو پھر میں اس کا جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ دیکھیں میرا اصل میں جو سوال وہ یہ تھا کہ اسلام میں ایسی کیا کمی تھی کہ ان کو آنا پڑا. ہاں جی، اب مطلب میں اس کی ہمارے طرف پاس آتا ہوں. دیکھیں اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کرسچنز جو ہے وہ ان کی طرف آ جائیں گے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کراس کو بریک کریں گے، کرسچینٹی کو دکھائیں گے کہ میں یہ ہوں، دجال کے ساتھ فائٹ کریں گے، باقی ساری چیزیں ہوں گی. مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان سے کیا فرق پڑا اسلام کو، مطلب ایسا کمی کیا تھی اسلام میں. تو ٹھیک ہے، میں آپ کو اب بتاتا ہوں آپ کس فرقے سے ہیں. فرقہ مینلی تو چھپانا میں مطلب ایسے جو میرا مطلب مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے نا، آپ دیوبندی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ کو دیوبندیت کا تعارف کراتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں پوری طریقے سے اسی سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے مطلب پتہ ہے، مینلی جو مجھے میرے پتہ ہے، آئیڈیاز ہے اسی وہ لیے حنفی جو مسلک ہے اسی سے بلانگ ہوتا ہے، تو آپ اسی فقہ کو فالو دیوبندی ہیں. لیکن آپ دیوبندی ہے تو آپ اب دیکھیں دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام کی ضرورت تھی، کیونکہ ہر فرقہ بھٹک گیا ہے اور اسلام سے بہت دور ہو چکا ہے. اب دیکھیں المحند المفند یہ دیوبندیوں کی اصولی کتاب ہے. اس میں جو عقائد ہیں ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. جب آپ ان عقائد کا انکار کرتے ہیں آپ دیوبندیت سے خارج ہیں. ٹھیک ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک ہے، آپ کے جسم سے جو ریت نے آپ کے جسم کو ٹچ کیا، آپ کے جسم کے اعضاء کو ٹچ کیا، وہ اللہ کی کرسی اور عرش سے بھی افضل ہے. کیا آپ کا یہ دیکھیں عقیدہ؟ میرے لیے
دیکھیے جو المفند ہے وہ میرے لیے حجہ نہیں ہے. آپ قرآن و سنت سے دکھائیں نا. اب کسی بک میں کیا لکھا ہے, اس کے پیچھے کیا کانٹیکسٹ ہے, وہ تھوڑی قرآن مجھے پتا حدیث ہوگا. سے میں آپ کو قرآن حدیث سے وہ کیسے بات دکھاؤں جو علماء دیوبند کا عقیدہ. اگر آپ اس عقیدہ کا انکار کر دیں, آپ لائیو کہیں, آپ اس کا رد کرتے ہیں اور یہ شرک ہے, لائیو کہہ دیں. چلے نا, میں اگر ایسے دیوبندی خود کو بلانگ بھی نہیں کرتا ہوں, میں مسلمان تھوڑی تو پھر بھی رہوں گا نا. اصل میں جو میرا آپ نے پوچھا نا آپ کا فرقہ کیا ہے, میرا اصل میں کہنے کا مطلب یہ تھا جو فقہ ہے نا, جو فقہ کسی نہ کسی فقہ کو تو فالو کرنا ہے, تو وہی کرتا حنفی فقہ کو. اب آپ بولیں گے بریلوی ہے یا دیوبندی, تو نہیں بریلویت میں چونکہ کچھ بدعت پائی جاتی ہے, اسی لیے میں نے کہا میں زیادہ انکلائنڈ ہوں دیوبندی کی طرف. وہ نہیں کہ اب اس کی ہر کوئی بک کو میں ڈیفینڈ کروں گا, میرے لیے حجہ قرآن و سنت ہی رہے گا. بالکل میں آپ کے ساتھ متفق ہوں, لیکن آپ دیکھیں آپ نے پہلے کہا تھا آپ دیوبندی ہیں, اور میں نے آپ کو المحنت سے حوالہ دی. اس کا انکار آپ جب کر دیں گے, اب آپ دیوبندی نہیں ہیں, اب تیر شاہ بھائی آپ کا کوئی فرقہ نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کسی فرقے سے تعلق بھی نہیں رکھتے, آپ فقوں کا ذکر کریں, حنفی فقہ کا آپ ذکر کریں, اس میں بھی بہت غلطی ہے. لیکن کیونکہ آپ نے کہا قرآن سنت حجت ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کلام الہی آپ کے لیے حجت ہے؟ قرآن پاک, جی کلام الہی, وہی نا قرآن پاک. ہاں جی کلام الہی, میں نے کہا میں قرآن کا نہیں لفظ استعمال کیا. کیا کلام الہی آپ کے لیے حجت ہے؟ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں نا آپ, جی ہاں جی, اللہ کا کلام آپ کے لیے حجت ہے. جی جی. ملا مہاجر مکی صاحب اور جو اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے مجدد, ان کے نزدیک جو رومی کی مثنوی ہے وہ کلام الہی ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ مجھے نہیں پتا. ان ہاں نے جی, تو پھر بھی ختم نبوت کا اچھا کام کیا ہے, قاسم کیسے نانوتوی وغیرہ اچھا نے. کام کیا, کیسے اچھا کام کیا. اگر آپ کو پتہ ہے دیوبندیوں کے ٹاپ جو عالم ہیں آج کے زمانے میں, ان کا نام ہے خالد محمود. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ہاں. کچھ بہت اہم دکھانے لگا ہوں, یہ آپ نے شاید زندگی میں کبھی نہیں بات سنی ہوگی. اب اس سے آپ کو پتہ لگے گا کس نے ختم نبوت پہ کام کیا. ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک سیکنڈ دے, وہ میں حوالے کھول رہا ہوں. اب آپ نے کہا ہے انہوں نے ختم نبوت پہ بہت اچھا کام کیا ہے, میں آپ کو اب دکھاؤں گا کہ ان کے بزرگان نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. یہ دیوبندی نہیں جانتے, اس وجہ سے وہ اس سٹریم میں نہیں کبھی آئیں گے. تو لیکن آپ پھر سے وہی بات ہے, میرا سوال جو آپ کہیں اور لے رہے ہیں. دکھا دوں جلدی سے, پھر میں آپ کو قرآن سے ان کی غلطیاں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, ان کا چھوڑے نا, آپ مجھے بس یہ دکھائیں نا مرزا قادیانی نے ایسا کیا کیا جس سے فرق پڑا. ٹھیک ہے. ایون فرقہ ٹھیک ہے, واریت پہ کیا ہی فرق میں پڑا آپ کو کیا. بتاتا ہوں, ایک جلدی سے میں آپ کو بتا دوں کہ خالد محمود صاحب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کو خدا سے علم ہوا ہے تو وہ یا تو نبی ہے یا تو جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے بزرگان دیکھیے, یہ قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہیں مقرر ان کو مقربوں ہاں, تو ان کو یہ جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں, اور ان کی اتباع ہمارے لیے نجات کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے, کس کی اتباع کرنی ہے؟ انبیاء کی. کس پہ نجات ہے؟ صرف انبیاء پہ. اس پہ آپ متفق ہے نا؟ ہاں, تو اگر کوئی اللہ کے کلام تو انبیاء ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندیوں کے مجدد کیا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے, سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. اب آپ مجھے بتائیے نبوت کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں, تھوڑی ڈیفیکلٹ اردو ہے. اس میں قاسم ننوتوی صاحب کہتے کہ جو نجات منحصر ہے وہ صرف انبیاء پہ. اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں میں اور آپ. رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں اس زمانے میں نجات اگر لینی ہے میری اتباع کرو. ہاں, یہ نجات نبوت اگر کا لینی ہے میری. دعویٰ ہے.
ہاں تو کسی کی اتباع کرنا تھوڑی اس کو رسول کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. قاسم ننوتی صاحب نے یہی کہا ہے. وہ الگ کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہے، الگ وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو رسول ہے اس کی اتباع کرنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری اتباع کرو تو آپ صحیح راستے پہ آؤ گے، تو اچھا میرے ذریعے سے آپ قرآن و سنت پہ آؤ گے. لیکن دیکھیں خالد محمود صاحب کا فتویٰ آپ سامنے رکھیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ مجھے خدا نے علم دیا ہے تو وہ نبی ہے یا جھوٹ ہے. تو آپ بتائیں رشید احمد گنگوئی نے جو یہ دعویٰ کی یہ نبی ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ان نے کہا کیا میں نے، وہ تو کہتے ہیں میری اتباع کرو. وہ کہاں کہہ رہے کہ مجھے خدا نے کچھ علم دیا ہے ایسا. بھائی آپ پڑھ جو رہے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. جو بھی رشید احمد گنگوئی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے یہ زبان جو میری ہے یہ صرف حق بات کرتی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب حق بات تو کوئی بھی زبان کا. دیکھیے اب وہ الگ کانٹیکسٹ میں ہی الگ کانٹیکسٹ میں، آپ جوڑ رہے دو چیزوں کو. مجھے دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے یہاں پر کتابوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. یہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب، کیونکہ آپ رشید احمد گنگوئی صاحب کوشش کریں اب طویل کریں، حالانکہ نہیں ہو سکتی. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب دیکھ لیں، اس کے شروع میں لکھے کہ اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت، مجدد ملت، محیی سنہ اور حجت اللہ فی الارض ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب نے کشف الہام کا دعویٰ کیا. خالد محمود صاحب کہتے ہیں جو بھی اللہ سے علم پائے وہ یا تو جھوٹ ہے یا نبی. آپ بتائیں اشرف علی تھانوی صاحب جو علم کہتے ہیں ان کو خدا نے دیا، کیا وہ نبی ہے یا جھوٹے ہیں؟ ٹھیک ہے، الہام سے اب وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، خواب میں کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو ولیوں کو ہوتا ہے، تو اس میں اس کا کہاں انکار ہے. خالد محمود صاحب نے کہا اب اگر کوئی خواب کیے، اب کوئی کہے گا مجھے الہام ہوا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ تو ذرا سا ایسا بھی کہنا کہ اب کسی شخص پہ جو ہے اللہ کی طرف سے الہام نہیں ہوتا، یا مطلب وہ خواب کے ذریعے سے اللہ کے ذریعے ہے نا، اللہ تعالیٰ مطلب ایک انسان کو یہ پہنچا سکتا ہے. ٹی شاہ بھائی دیکھیں خالد محمود صاحب نے کہا اگر کوئی خدا سے علم پائے، ٹھیک ہے، وہ یا تو نبی ہے یا جھوٹ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب اور یہ تمام بزرگان نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو علم سکھایا. یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں المحنت سے. اس میں لکھے کہ جو تحذیر الناس ہے قاسم ننوتی صاحب کی کتاب، یہ اللہ نے ان کو مکاشفات سے سکھایا. اب یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قاسم صاحب کو دیا ان کے نزدیک. خالد صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یا تو وہ بندہ جھوٹ ہے یا نبی ہے. آپ بتائیں اب خالد قاسم ننوتی صاحب نے وحی الہام سے اپنا یہ تحذیر الناس لکھی ہے ان کے نزدیک اور المحنت کے نزدیک، کیا وہ نبی ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اب یہ انہیں کس بیسس سے اٹھا کے یہ بولا کہ جو اللہ سے علم حاصل کرتے ہوئے نبی ہوگا؟ کیونکہ یہی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خدا سے علم پائے تو وہ یا تو نبی ہے یا یہاں تو جھوٹی. کانٹرڈکشن مل رہی ہے نا، ایک جگہ پہ آ رہا ہے کہ ساتھ ان کے علماء نے تسلیم کیے کہ وہ وحی الہام کے قائل ہے. بعض کو انہوں نے الہامی نبی بھی کہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ دیوبندی ہیں، انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا، انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے. بہرحال یہ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا. میں آپ کو ایک اب اس طرف آتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقائد. آپ نے کہا قرآن حدیث سے دکھاؤ، تو میں آپ کو قرآن حدیث سے اب بعض عقائد دکھاتا ہوں اہل دیوبند کے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ دیوبندی ہیں، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں سارا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ ویڈیو دیکھیں. He was raised towards the second heaven at the age of 33. He is there. He can see what's going on around the world. He can see what's going on around the world. اب یہ دیکھیں ان عقائد کی وجہ سے ایک مصلح اور مجدد جو کہ وہ نبی اللہ فی آخر الزمان ہونے تھے، ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ان مسلمانوں کی اصلاح کریں. دیکھیں آپ کا دعویٰ آپ مسلمان ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش پہ شیطان نے چھوا. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ میرے سوال کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ جو مرزا قادیانی اس نے کیا کیا ایسا؟ آپ کا میرا حساب سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں فرقہ واریت کو کام کیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سارے غلط عقائد ہیں انہوں نے ٹھیک کیے ہیں آپ کے لیے. انہوں نے ایک زندہ خدا دکھایا جس کی صفات زندہ ہیں
تمام جو انبیاء پہ اعتراض ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوتے تھے، ان کا جواب دیا مسلمانوں کو سارے عقائد کو اعتراض چھوڑے نا آپ، جو جو رسول وسلم کا آخری نبی ہونا، مجھے یہ بات جو عقیدہ ہے، بھائی مجھے بات ختم کرنے دیں. یہ جو ساری باتیں قرآن میں آیات منسوخ ہونے کا، مرتد کی سزا قتل، بعض تفسیر قرآن کی جو غلط ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے یہاں تک لکھے کہ داؤد علیہ السلام کو ایک عورت نظر آئی، محبت ہوگی. آپ کے علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت ہوگی. یہ ساری جو غلط اور گستاخانہ تفسیریں ہیں، ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے علماء کی تصحیح کی. پھر جو آپ کے جو علماء ہیں انہوں نے بعض یہ چیزیں بھی کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کے اوپر نعوذ باللہ جو شیطان کا انفلوئنس تھا اور کالا جادو بھی تھا، شیطانی آیات بھی نازل ہوئی نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے مسیح کی ضرورت تھی تاکہ وہ آپ کو ایک زندہ خدا دکھائیں اور آپ کو واپس حق پہ لائیں. دیکھیں آپ جو عقیدے کی بات کر رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ عقیدہ مرزا قادیانی سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ نیا انٹرپریٹیشن ہے جو اس نے دیا ہے، اس سے پہلے نہیں کسی کا بھائی، یہ عقیدہ کس نہیں. نے آپ کو یہ کہا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، کس چیز پہ، ایک سیکنڈ، کس چیز پہ نئی انٹرپریٹیشن ہے؟ یہی کہ میں آخری نبی ہوں، میں حضرت یہ سے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں لکھا میں آخری نبی ہوں؟ حوالہ دکھائیں. تو وہ خود کو نبی تو کنسیڈر کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا ہے کہ آپ آخری نبی. انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا. آپ علیہ السلام نے ہر وقت کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہہ رہا الانبیاء ہوں ہے. رسول اسلم کی آخری نبی ہونے کا تو انکار کیا نا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ کیا، سکتا نا. بالکل نہیں کیا. آپ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہیں کرے کہ آپ نبی اللہ کے طور پہ آئیں گے؟ ہاں وہ تو زندہ ہی ہے نا، وہ تو رسول اسلم سے پہلے نہیں آئے. زندہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات اگر مان لیں اس بحث کے لیے کہ وہ زندہ ہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے نبی کے طور پہ؟ ہاں تو کون ہوا آخری نبی جو دنیا پہ چلے گا؟ ارے بھائی یہ تو آپ سوال ہی جواب غلط ہے. دینا، آخری نبی کون ہوگا جو دنیا میں میں چلے ہوگا؟ دوں گا جواب. فار ایگزامپل میں اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ جواب اس کا کسی پہلے بات دینا، پہلے اس کا جواب ٹھیک دیکھیے. ہے، میں سمجھاؤں گا نا. سمپل ایون اف سوال ہے اگر وہ بھائی. نبی ہو کر بھی واپس آئیں گے نا، پھر بھی وہ آخری نبی نہیں ہے. اچھا تو دنیا میں آخری نبی جو سانس لے گا وہ کون ہوگا؟ آپ کو پتہ، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں. ماننے تیشا بھائی، جو حق بات ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اس دنیا میں آپ کے نزدیک آخری مگر نبی وہ جو تو امتی بن کے آئیں گے نا. اب تو وہ نبی نہیں ہوں گے؟ نبی تو وہ پریویس اس کی، مگر وہ ایک حدیث ہے کہ اس میں کہتا ہے وہ کہ میں اب رسول وسلم کا ایز اے امتی فنکشن کروں گا. پہلے وہ نبی تھے، اب وہ ایز اے امتی آئیں گے. تو جب وہ آئیں گے کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ نبی تو ان کو کہا جا سکتا ہے، وہ جو پہلے نبی تھے اس وجہ سے. آپ ٹھیک تھوڑی ہے، ان کو تو نبی کہیں گے، اب تو وہ ایز اے امتی آئیں گے نا. جب وہ آئیں گے کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ پھر تو ایسا وہ امتی ہوں گے نا، ایز اے امتی ہوں تو نبی نہیں ہوں گے نا؟ گے. نہیں، ٹھیک ہے. اب صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح آئیں گے، 4 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ. پھر ہاں تو دوسری بات ویٹ کریں بھائی، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، کہ جب مسیح آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے اور رسول بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، نبوت ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت ہے. نعمت واپس نہیں لی جاتی سوائے تب جب بندہ گناہ کبیرہ کرے. یا تو آپ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا اور اللہ نے وہ نبوت چھین لی، جو کہ ممکن نہیں، کیونکہ جو نعمت اللہ دیتا ہے وہ انبیاء سے چھینے گا نہیں، کیونکہ انبیاء تو گناہ کرتے نہیں. پہلی بات. دوسری بات، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے. بلکہ ایک حدیث میں 4 بار نبی اللہ کہا اس پہ وحی بھی ہوگی.
تو آپ اب ایک عقیدہ رکھ رہے ہیں جو کہ قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا کہ مجھے نبی بنائے گے. آپ کہنے جب وہ آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے. تو یہ تو عقیدہ آپ نے اب ثابت کرنے کہ ان کی جو نبوت ہے وہ چھینی گئی ہے، جبکہ سارے آپ کے اس کے خلاف ہوں گے اس بات کے. ہمارے پاس پیچھے ایک بھائی ہے کنسیڈرنگ احمدی، آپ اپنا کیمرہ دکھا دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو لیں گے. ہاں مجھے بتائیے نبی کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب لوگ دین سے گمراہ ہو جائیں اور دین سے دور ہو جائیں تو اللہ پیش گوئیوں کے مطابق، بعض اوقات پیش گوئیاں نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات پیش گوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع کے لحاظ سے جب ظلمات پھیل چکا ہوتا ہے، اچھائی کو برائی سے تفریق کرنے کے لیے اللہ نبی بھیجا ہے. ایک سیکنڈ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بھی نبی کے منتظر ہیں، تو آئندہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے جب آئیں گے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور بھی بہت کچھ کیا، میں آپ کو بعض مثالیں دیتا ہوں. آپ کے زمانے میں لوگوں نے یہ انکار کیا کہ اللہ دعا نہیں سنتا. آپ علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ میں دعائیں کروں گا، میری دعائیں قبول ہوں گی، میرے مخالفین کی نہیں ہوں گی. 100 مریض لے آؤ، میں لاؤں گا 100 مریض، آپ لائیں 100 مریض، ہم دونوں دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کن کو شفا ملتی ہے. یہ ایک مثال ہے. پھر آپ کے جو لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کی جو جہت ہے، دیوبندی کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں. رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے. پھر بعض دیوبندیوں کا یہ عقیدہ، جیسے میں آپ کو بتایا کہ جو مثنوی ہے وہ کلام الہی ہے. پھر اشرف علی تھانوی صاحب کا کلمہ آپ نے کبھی پڑھا ہوا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ، اس کی انہوں نے تصدیق کیا، چشتی رسول اللہ کا انہوں نے دفاع کیا ہے. پھر دیوبندیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ آپ یہ نے جوڑ رہے ہیں، آپ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کر رہے ہیں کہ کون سی انہوں نے چیز اپنے میں نام کا کلمہ پڑھا ہے. بتائیں مجھے. انہوں نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں اشرف علی نے اپنا کلمہ پڑھا. کلمہ کہاں سے پڑھا ہے انہوں نے؟ اگر میں آپ کو ابھی دکھا دوں آپ دیوبندیت چھوڑ دیں گے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں اگر انہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کافر ہے. اچھا میں آپ کو اب دکھاؤں گا اور آپ نے ان کو علل اعلان کافر کہنا ہے، ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ. مجھے پتا ہے آپ کیا دکھا، وہی دکھا رہا ہے جو انجینئر دکھا رہا ہوتا ہے. وہ بھائی ہم نے انجینئر سے پہلے دکھایا ہوا ہے، فکر نہ کریں. اب یہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے اور اس کی تصدیق کی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں سیدھے راستے پہ. اور اب آپ ان پہ وہ تو کسی کو خواب آیا تھا تو اس کی اس نے تشریح کر دی، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے نہیں، خواب کے بعد بھی انہوں نے کہا میں خواب کے بعد بھی یہ پڑھ رہا تھا. یہ کوشش نہ کریں بھائی، سچ بولیں. آپ لگائیں کفر کا فتویٰ. اب اس نے کہا ارے خواب سے جب کوئی جاگ رہا ہوتا ہے وہ وہی کیا کہتے ہیں اس کو کلمہ پڑھ رہا تھا، خواب کے تو پھر وہ بعد اس کے بھی پاس یہ آیا ہے بات کر گھبرایا رہے ہوا. تھے. خواب کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کی، پھر انہوں نے درود بھی بھیجا اور اس کے بعد درود کے بعد انہوں نے صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی، یہ انہوں نے درود بھی بھیجا. تو آپ دیکھیں مجھے آپ خواب کو بتائیں، اسی سے جوڑ رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. بتائیں کہ وہ جاگ میں انہوں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے. تو کیا وہ کافر ہیں؟ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ اس کا مطلب ہے میں دیکھیے متبع آپ مجھے ایک جگہ پہ دکھائے جہاں پر اشرف علی نے بتایا ہوگا کہ ہاں تم پڑھا کرو ایک کلمہ. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے میں متبع سنت ہوں. انہوں نے ان کو روکا تھا. کیا انہیں کہا کہ آپ پڑھو؟ بھائی اگر آپ تو کے آگے کوئی خواب میں تو انسان شراب کچھ بھی پی دیکھ رہا سکتا ہے. ہے، آپ کے آگے کوئی شراب پی رہا ہے، آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میں تسلیم کروں کہ یہ صحیح بات ہے. تو آپ اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں انہوں نے جاگ میں بھی اس کو تسلیم کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ ان کو کافر بھی نہیں کہنا چاہتے. تو یہ درمیانہ روی نہ چھوڑیں، یا تو آپ کہیں کہ وہ کافر ہیں یا کہ وہ سچے مسلمان ہیں. انہوں نے میں نے تو کبھی پہلے ہی کہا نا، میں نے تو پہلے کیا، اگر ایسا ہوا ہوگا کہ کسی بھی شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہوگا وہ کافر ہے، چاہے وہ اشرف علی ہو یا کوئی بھی ہو. مگر جتنا جو آپ دکھا رہے ہیں نا، جو آپ وہ خواب والا قصہ دکھا رہے ہیں، جتنا میں نے وہ قصہ پڑھا ہے وہ تو سارا خواب کی انہوں نے میں یہ نے بتایا آپ کہ کو اس کا بتایا یہ کہ مطلب ہے. خواب کے بعد وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے پھر بھی یہ بات کی، کیا وہ کافر ہیں یا نہیں؟ نہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہے نا، آپ غلط کر رہے دیکھیں ہیں، کوٹ اب کہیں پر نہیں لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس پہ نہیں جواب دینا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کہیں کہ
جو مثنوی ہے وہ کلام الہی ہے، کیا وہ بندہ کافر ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کا مجھے نہیں پورا، اس کا میں نہیں بول سکتا. نہیں بات ہوتی، میں آپ کو وہ حوالہ بھی دکھانے لگا ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں حوالہ. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یا تو وہ بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے. میں آپ کو وہ حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے بھائی، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ جب بات اب کرنے لگتا ہے کہ آپ سوچنا نہیں چاہ رہے. اب اس کو دیکھیں، یہ حوالہ میں اسکرین پہ دکھاؤں گا، میں آپ کے لیے اس کو پڑھوں گا بھی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوست ہے، ان کو ہم نے کچھ پوچھنا ہے تو ان کو ہم دکھا دیتے ہیں. In the meantime, I request brother considering Ahmadi to show his camera in the back chat. We won't show it to others, just for a few seconds. And then if he can introduce himself, we will add him right away. When we add him, he can introduce himself. یہ دیکھیں ارواح ثلاثہ ہے، حقائق اولیاء، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ جب مثنوی کے درس کا وقت آتا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب یوں فرماتے کہ آؤ مثنوی کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ کنفیوز تھے. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن حضرت نے عجیب تفسیر فرمائی کہ قرآن جو ہے، قرآن کلام الہی ہے، اور کلام الہی کبھی وحی سے ہوتا ہے اور کبھی الہام سے ہوتا ہے. تو معنی یہی ہے کہ مثنوی کلام الہی ہے. اس پہ کیا فتویٰ آپ لگائیں؟ یہ تمام دیوبندیوں کا عقیدہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا یہ کفر ہے یا نہیں؟ کلام الہی اس کا مجھے سچی میں علم نہیں ہے میرے کو، اس کلام الہی کا. آپ کو مگر بالکل آپ نے بتایا ہی نہیں. آپ اتنے آپ نے بھی ایک تو بتایا عقائد ٹھیک ہے، دیکھیے ایک تو آپ نے بتایا کہ مرزا نے عقائد ٹھیک ہے، چلے اگر وہ تو مطلب کسی اور کے ذریعے سے بھی اللہ کروا سکتا تھا. مطلب بہت سارے لوگ ہیں مطلب جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب جو مومنین اور کفار ہیں ان میں تفریق کرنا ہو نا، یہ سورہ آل عمران کی آیت 111 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 100 ہے، 100 ہے یا 100، ایک سیکنڈ. سورہ آل عمران ورس 181 ہے، سوری 181، 180 ہوگی. ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے. اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ وہ اپنے رسل کو یہ اپنی جو یہ وحی سے مطلع کرتے. تو اللہ نے یہ پیش کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے کہ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ آخر الزمان میں ایک مجدد کے ذریعے سے، ایک رجل سے جو فارس سے ہوں گے، ان سے احیاء دین کہے گا. تو یہ پیش کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ہاں، آپ کے نزدیک اگر کسی مولوی نے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی ان کو مانتے ہی نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ مسیح کا کام ہوگا کہ وہ اس کے زمانے میں احیاء دین ہوگا. لیہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور میں نے آپ کو یہ جو سارے عقائد تھے، ارتداد کی سزا موت، پھر منسوخ قرآن کی آیات منسوخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیطان کا حملہ، نعوذ باللہ، آپ نے زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے نعوذ باللہ پیارو، یہ کشف المحجوب میں ہے بھائی. پھر سکر صاحب کی باتیں بھی جو ہیں کہ اللہ بولتا نہیں، قرآن کی غلط تفسیر، قرآن اسلام سائنس کے خلاف ہے، تفسیر کے اصول کے خلاف باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق غلط تشریحات، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا آپ لوگوں نے بنا لیا، عیسیٰ کو حیات مان لیا ہے، ان کو ایسی صفات دی جو صرف
انبیاء خدا کی صفات ہیں وہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو احیاء کیے، قرآن اور حدیث کی طرف آپ واپس آئے ہیں۔ Before we continue, we have considering Ahmadi with us. Brother, I won't show your camera to others. It will just be for 2 seconds in the back chat, I promise you. So یہ ہے تو بات، احمدیت میں بھی تو پائے جاتے ہیں فرقے بہت سارے۔ فرقوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں نے آپ کو کہا غلط عقائد جو آپ سب دیوبندی بریلویوں کے ہیں، آپ نے نبیوں کو نبی بنائے ہوئے ہیں، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، یہ سارے آپ کے انبیاء ہیں بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ نہیں ایسے دیکھیے، یہ تو آپ کہہ رہے، ایسے تو کوئی نہیں مانتا نا اس کو، وہ الگ طریقے سے اب ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے، مگر ہر کوئی مانتا ہے کہ رسول اللہ ہی آخری نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہ نہیں، یہ عقائد پہلے غلط بات ہے، آپ نے تہذیب الناس نہیں آپ پڑھی بتا دینا، آپ بتا دیں میرے کو اس نے ایسا کیا کہ آپ نے بتایا عقائد ٹھیک کیا، قاسم ننوتوی یہ سے تو کوئی سینس نہیں بنا بن دیا بات۔ فرض ایک اگر نبی آئے عقائد ٹھیک کرے، دیکھیں بھائی، ایسے قاسم تو ننوتوی سے ایسے کبھی ہوا ہے کسی اور نبی نے ایسے کیا کہ جو پچھلا نبی ہے چلے اس میں سے جو لوگوں نے ان کا غلط یہ لیا تھا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی قرآن کمپلیٹ ہے، میں نے آپ حدیث کو کمپلیٹ کہا ہے، ہے کہ اتنے سالوں سے قاسم، فالو ہو رہا تھا۔ جی شاہ بھائی آپ بہت عجیب بات کریں، قرآن کمپلیٹ ہے، حدیث کمپلیٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا؟ آپ کو اللہ نے یہ علم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا قرآن کمپلیٹ ہے، قرآن میں لکھا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی کی کہ مسیح نے آنا ہے، تو یہ کیا آپ باتیں کریں، وہ ایسے تو تو نہ عیسائیوں کریں۔ کے لیے آنا ہے، ابھی ہمارے آپ لیے تھوڑی آنا ہے، نبی ہمارے صلی لیے تو اللہ وہی دین ہے۔ علیہ وسلم، شاہ بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی کوشش نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا قرآن کامل ہے، ہاں یا نہ؟ ہاں، کیا آپ نے پیش کوئی کی تھی کہ کوئی آئے گا امت کے لیے، ہاں یا نہ؟ امت کے لیے آئے گا، ہاں، تو پھر آپ کیوں وہ تو ویسے سوال ہی کریں حدیث ہے کہ ہر 2 کہ سال بھائی بعد آتا ایک مجدد، اللہ تعالیٰ ایک مجدد آپ کو کیوں پیدا کرتا ہے۔ پوچھ رہے کہ کیوں مرزا صاحب کو آنا پڑا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ ایک مسیح آئے گا، مجدد آئے گا جو نبی اللہ ہوگا، تو یہ آپ خود ہی مجھے پوچھیں کہ اسلام کمپلیٹ ہے کیوں کسی نے آنا تھا، خود ہی آپ اس کا قرآن کو آپ انتظار انکمپلیٹ کریں، کیسے مان ساتھ سکتے ہیں؟ قرآن تو خود کہتا ہے کہ آج کے دن ہم نے یہ ایسے کہ بھائی، کمپلیٹ کر دیا۔ یہ ایسے کہ بھائی میں بس سٹاپ پہ کھڑا ہوا ہوں، بس کا ویٹ کر رہا ہوں، اور میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہ بس کا ویٹ کیا کریں، آپ خود ہی مسیح کے منتظر ہیں، خود ہی آپ کو پتہ ہے قرآن کمپلیٹ ہے، پھر بھی آپ مسیح کے منتظر ہیں، وہ مسیح جس کا آپ انتظار کریں دیکھیے وہی جو حضرت مسیح موعود ہیں، تو یہ آپ ہمارا سوال تو ایسا عقیدہ ہی نہیں نا، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے وہ اسی قرآن و حدیث کو فالو کریں گے جو رسول اسلام پہ اتری، وہ امتی بن کے بالکل آئیں گے۔ حضرت مہدی بالکل علیہ السلام جو آئیں گے وہ بھی وہی فالو کر کے آئیں گے۔ یہ بالکل، اب میں جوڑ رہے دو پہ چیزیں۔ نہیں، اس پہ نہیں اختلاف، لیکن یہ جو آپ کہتے جا رہے ہیں نا وہ نبی نہیں ہوگا، یہ آپ نے پھر سے بات کی، جبکہ میں نے آپ کو قرآن سے اور حدیث سے دکھا دی کہ وہ نبی ہوں گے۔